حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وقت کی قلت ہے، یہ سب سے افضل ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ اور یہ جو ہے نا افضل، ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ فضیلت جو ثابت ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، فضیلت کے لیے ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، مگر افضلیت جو ہے ہمارا جو اصول ہے، قرآن، احادیث اور اجماع امت، یہ تین اصول ہیں۔ تو افضلیت ثابت کرنے کے لیے قرآن، احادیث اور اجماع امت، اور فضیلت کے لیے ضعیف حدیث بھی چلے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، ٹھیک ہے، افضل ہیں۔ اچھا، اس پر جو ہے میں کچھ دلائل اس لیے دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو ان کو افضل تمام صحابہ میں نہ مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ مسئلہ سن لیں آپ، کہ جو شیخین کو افضل نہ مانے تمام صحابہ پر تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ سب سے افضل وہ ہیں۔ اب اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ان کو افضل مانتے ہیں، مگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو من کنت مولاہ فہذا علی المولا ہے نا۔ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ہم سب ذریعے ایمان سمجھتے ہیں، ذریعے نجات، ذریعے بخشش سمجھتے ہیں، مگر افضل سب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو آپ روایت پڑھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مولا کے معنی خلافت لیتے ہیں بہت سارے لوگ، اہل تشیع حضرات بھی، ان کے یہاں مولا کے معنی خلافت ہے نا، ہمارے یہاں مولا کا معنی خلافت نہیں ہے۔ اگر مولا کا معنی خلافت لے لیں تو قرآن پڑھیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے ولی، تمہارے مولا کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول۔ ان اللہ مولاہ و جبریل و صالح المومن، مولا وہاں لفظ ہے پورا قرآن میں کہ بے شک تمہارے مولا، ان اللہ مولاہ و جبریل، بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، جبریل ہے، تمام مومنین ہیں۔ مولا مانے اگر خلافت لیں گے تو جبریل کس کے خلیفہ ہیں؟ تمام مومنین بھی خلیفہ ہیں۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں مولا کا معنی خلافت اگر یہ لے لیا جائے تو میں ایک روایت پڑھتا ہوں، سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صحابی حضرت زید بن حارثہ، ان کے بارے میں سرکار کے لفظ یہ ہیں، کیا ہیں؟ فرمایا قال لزید انت اخونا و مولانا، زید کے لیے کہا کہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کہا؟ حضرت زید کے لیے کیا کہا؟ تو ہمارا مولا ہے۔ تو کیا سرکار ان کے خلیفہ ہیں؟ نہیں نا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک شخص نے یہی پڑھی من کنت مولاہ فعلی المولا، جواب میں حضرت حسن مثنی جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد خلافت نہیں ہے، اگر ہوتی تو حضور واضح طور پہ جیسے فرما دیے تھے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ویسے واضح طور پہ فرما دیتے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں، اور اس پر ایک دو حوالے اور پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی وہ یہ، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، کچھ علمی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ بڑی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں عوام میں۔ تو محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بیٹے خود مولا علی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل اس امت میں کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عساکر کی روایت اٹھائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، خود مولا علی خود ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے بعد سب سے بہتر شخص اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی روایت بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں حضرت علی ہی کی زبانی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جس کو حضرت علی افضل مانے کم سے کم ان کے نام پہ ان کے ماننے والے تو مان لیں، اسی لیے انہی روایتوں کو میں نے چنا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا اور میں نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے گھر میں ہی گیا اور میں نے مولا علی کو کہا کہ اے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل شخص، حضرت علی کو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو جہیمہ کیا تجھے بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صحابی نے ان کو کہا کہ آپ سب سے افضل ہیں، تو انہوں نے ان سے صحابی سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے آقا کی امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی، کہ میں تجھے بتاتا ہوں، تو مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں؟ نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں، تجھے پتا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل ذات جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود فرمان ہے، ٹھیک، خود فرمان ہے۔ اور پھر اسبق بن نباتہ سے روایت ہے، پھر حضرت علی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، اب دیکھیں میں نے صرف حضرت علی کی روایتیں لی ہیں، کہ وہ اگر کہیں جس کو افضل ہے تو آپ سب کا حق بنتا ہے انہی کو افضل مانیں، جس کو مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اسبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے گا اسے بہتان کی سزا یعنی درے ماروں گا میں۔ جو کہے گا مولا علی ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے تو مولا علی خود کہتے میں اسے درے لگاؤں گا، میں اسے درے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری روایتیں کم سے کم 20-25 روایتیں ہیں۔ صرف سمجھانا اتنا تھا مجھے آپ کو کہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت۔ اچھا ہم کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ شان صدیق اکبر حضور اپنی مجلس میں سنا کرتے تھے، اپنی مجلس میں سنا کرتے تھے۔ وہ روایت سنیں آپ، عن الزہری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان بن ثابت هل قلت فی ابی بکر شیئا۔ سرکار نے حضرت حسان ابن ثابت جو نبی کے نعت خواں تھے، ایک دن بیٹھے تھے، مجلس سجی تھی، تو سرکار نے فرمایا ذرا منقبت ابو بکر صدیق سناؤ، حضرت صدیق اکبر کی شان و عظمت بیان کرو۔ تو کہتے ہیں ہاں، فقالا، سرکار نے فرمایا قل وانا اسمع، تم سناؤ میں سنتا ہوں۔ اب اس ذات سے حضور کو کتنا پیار ہوگا کہ مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ شان ابو بکر صدیق سناؤ، اور پھر سناؤ نہیں کہتے ہیں میں سنتا ہوں۔ اب انہوں نے اشعار پڑھے، فقال حسان ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به الصعد الجبل، پورا اشعار انہوں نے ایک لمبی پڑھی۔ وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علم من البریہ لم یعدل به رجلا، تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ آپ کے محبوب، اب سامنے پڑھ رہے ہیں، مجلس سجی ہے اور کہہ رہے ہیں تمام صحابہ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ کے محبوب ہیں، اب بڑا ان سے پیار کرتے ہیں۔ جب یہ بات کہی فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجہہ، جب یہ بات کہی نا کہ وہ آپ کے محبوب ہیں ہم سب جانتے ہیں، سرکار سن کے ہنس پڑے، خوش ہو گئے۔ اس لیے ذکر ہم نہیں کر رہے کہ فقط آپ ان کی شان سمجھیں، اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ذکر سے مصطفیٰ ہنس پڑتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ ثم قال صدقت یا حسان، اور پھر ہنس کے کہا حسان جیسا تو کہہ رہا ہے نا ویسے ہی ہے، وہ میرا حبیب ہے، وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ جس رات میں ولادت ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس رات میں ولادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ لما کان اللیلۃ ولد فیہا وعزتی وجلالی لادخلک الجنہ الا من احب ھذا المولود، کہتے ہیں جس رات خلیفہ اول کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم
اللہ نے فرمایا جس رات ولادت ہوئی ہے، کہا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، یہ جو آج بچہ پیدا ہوگا، جو شخص اس سے دنیا میں پیار کرے گا میں اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ رب نے قسم کھا کے فرمائی ہے، قسم کھا کے فرمائی ہے۔ اور یہی نہیں، علامہ محی الدین طبری کتاب الریاض النظرہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل آئے تھے، کونے میں بیٹھے تھے، خلیفہ اول گزرے، دیکھ کے حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھو عتیق جا رہے ہیں، عتیق جا رہے ہیں۔ عتیق کیوں کہتے جانتے؟ ایک دن چارپائی پڑی تھی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتی، خلیفہ اول آ گئے، جب وہ تشریف لائے تو سرکار نے اشارہ فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر الصدیق۔ نبی نے فرمایا عائشہ اگر کوئی چاہتا ہے کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے تو وہ ابو بکر کا دیدار کر لے۔ یہ چلتے پھرتے جنتی، عتیق من النار، جہنم سے آزاد ہے، جنتی شخص ہے، جنتی شخص ہے۔ تو بیٹھے تھے حضرت جبریل، تو کہا یہ عتیق ہے، تو حضور نے فرمایا جبریل ان کو جانتے ہو تم، خبر ہے ان کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں سے زیادہ مشہور یہ آسمان میں ہے، زمین والے تو کم جانتے ہیں، آسمان والے بہت جانتے ہیں۔ وہاں صدیق اور عتیق کے نام سے مشہور ہے، یہ عتیق کے نام سے مشہور ہے۔ یہی نہیں، شان سنیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھائی، فرمایا این ابا بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حاضر ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا پہلی رکعت مل گئی تھی؟ تو کہا سرکار ہاں مل گئی تھی۔ سرکار نے فرمایا مسئلہ کیا ہوا تھا وہ ذرا سمجھاؤ مجھے، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اب نماز کے بعد فوراً سرکار نے بلایا تھا، کہا کیا ہو گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ پہلی صف میں تھا میں، قریب تھا نیت باندھوں، وضو کے تعلق سے وسوسہ ہوا، جب وسوسہ ہوا تو میں باہر نکل گیا، اور جب باہر نکلا تو جب دروازے پر پہنچا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ادھر دیکھیں، ادھر توجہ فرمائیں۔ مجھے وضو بنانا تھا، وسوسہ ہوا تھا، تو فرماتا میں گیا تو جب آواز آئی تو میں ادھر دیکھا آواز کی طرف، تو دیکھا کہ ایک تشت ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ پانی ایسا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، خوشبو شہد سے زیادہ آ رہی ہے، اس پر ایک غلاف ڈھکا ہوا ہے۔ میں نے جب غلاف کو اٹھانا چاہا تو اس میں لکھا ہوا تھا غلاف پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابی بکر الصدیق، اس غلاف پہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے وضو کیا، ایک شخص تولیہ لیے ہوئے تھا، اس نے دے دیا، میں پوچھا آ گیا۔ سرکار نے فرمایا میں رکوع میں تھا، اور رکوع میں جب تھا تو مجھے اٹھنے نہیں دیا گیا۔ قربان جائیں، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں رکوع میں تھا، ہوا یہ تم جانتے ہو کہ پانی کون لایا تھا؟ کہنے لے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ ہے صدیق اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا وہ جو تھال لے کے آئے تھے ان کو جبریل امین کہا جاتا ہے، وہ جنہوں نے تولیہ پیش کیا تھا ان کو اسرافیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور پھر میکائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ لیے، یہاں تھے وہ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیے اور عرض کیا سرکار ابو بکر وضو بنا رہے ہیں۔ قربان جائیں، ابو بکر وضو بنا رہے ہیں، سرکار جب تک وہ نہ آ جائیں آپ سر نہ اٹھانا، آپ سر نہ اٹھانا۔ تو یا رسول اللہ میری یہ شان ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، جب تک تم آ نہیں گئے ہو اس وقت تک میں رکوع میں تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ارے بھئی نماز میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، مگر حالت نماز میں اگر مصطفیٰ جس شخصیت کا انتظار فرمائے اس شخصیت کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ شانیں سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، نبی نے فرمایا عائشہ تمہارے والد کی شان بتاؤں کیا ہے؟ تو کہنے لگی سرکار بتائیں۔ تو کہا، سرکار نے فرمایا کہ عائشہ سورج جو ہے نا، سورج، اس کے بیچوں بیچ میں ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق بیچوں بیچ میں جب سورج چلتا ہے تو بیچ عین خانے کعبہ کے اوپر آ کے رک جاتا ہے، اور جب وہ رک جاتا ہے تو جو اس کو چلانے پر مامور فرشتے ہیں وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا نام صدیق اکبر کا واسطہ سورج کو آگے بڑھا دے۔ جب رب یہ سنتا ہے سورج آگے بڑھ جاتا ہے۔
सूरज आगे बढ़ जाता है। और फिर एक रिवायत और आखिरी सुन ले, अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है नुज़हतुल मजालिस में, शजरे तूबा एक जन्नत में शजरे तूबा है, दरख्त है, उसके नीचे सब जमा हुए, उसके नीचे सब जमा हो गए। तो एक फरिश्ते ने ख्वाहिश जाहिर की, मौला जन्नत इतनी बड़ी है, मैं देखना चाहता हूँ, जन्नत घूमना चाहता हूँ मैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है। तो उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि 1000 परिंदों की ताकत अगर मिल जाती तो मैं उड़ के देखता। जन्नत अल्लाह की कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला ने 1000 परिंदों की ताकत दे दी। 1000 साल तक वो फरिश्ता उड़ता रहा, बालों पर ख़त्म हो गए, गिर गए। 1000 साल उड़ने के बाद फिर अर्ज़ किया मौला फिर दे दे, फिर अल्लाह ने दे दिया। 1000 साल उड़ते रहे, फिर ख़त्म हो गए, बालों पर गिर गए। फिर अर्ज़ किया मौला फिर दे दे, अल्लाह ने दे दिया। फिर 1000 साल उड़ते रहे, 3000 साल उड़े। जब अब की बार जहाँ गिरे तो एक हूर ने देख लिया। उसने कहा क्या बात है? तो कहने लगे कि मैं अल्लाह की जन्नत देखना चाहता था कि अल्लाह की जन्नत कितनी बड़ी है। तो 3000 साल उड़ते हुए हो गया है। हूर ने कहा कि तुम अल्लाह की जन्नत जो नापना चाह रहे थे, 3000 साल तुमको हो गए हैं, मगर खालिस जो महल जन्नत में अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई है, सिर्फ सिद्दीक अकबर को अता फरमाई है जो जन्नत में महल, तो 10,000 दुगना जो है वो इतना कुशादा, इतना वसी है। तो 10,000 से ज़ायद लंबाई है उसकी। अभी उसका एक हिस्सा भी तुमने पार नहीं किया है। ये अबू बकर सिद्दीक का महल है जन्नत में कि 3000 साल उड़े तो अभी महल का कोना भी नहीं पार करते हैं। अच्छा, हम मोहब्बत इसलिए सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि अल्लाह फरमाएगा महशर में, या अबा बकरिन उदखुलिल जन्नता, ऐ अबू बकर जन्नत में चले जाओ। नफसी नफसी का आलम होगा, सब परेशान हाल लोग होंगे। तो अल्लाह फरमाएगा अबू बकर जाएं जन्नत में, और कुर्बान जाएं। ये अबू बकर ऐसे अबू बकर हैं कि सही बुखारी में भी रिवायत मौजूद है कि जब जन्नत में जाना होगा, सरकार रिवायत बयान फरमा रहे थे कि जन्नत में दरवाज़ों के नाम है, बाबू सदका, ये सब नाम है, ये सब नाम है। तो किसी को बाबू सदका से बुलाया जाएगा, किसी को बाबू नमाज से, बाबू सलाह से, बाबू सौम से, इस तरह बुलाया जाएगा। अमल के नाम पे दरवाज़ों का नाम है। तो सरकार से अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया कि सरकार, कोई ऐसा भी होगा जिसको हर दरवाज़ा बुलाएगा जन्नत का, हर दरवाज़ा? तो कहा सरकार ने, हाँ अबू बकर वो तुम ही तो हो, वो तुम्हारी शान है, बुखारी है, ये तुम्हारी शान है। जन्नत का हर दरवाज़ा चाहेगा अबू बकर मुझसे गुजर जाए, मुझसे गुजर जाए। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहेंगे मौला मैं नहीं जाऊँगा। फ़यक़ूलु मा अदख़लू, मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। अल्लाह फरमाएगा क्यों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करेंगे मौला उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक दुनिया में जो मुझसे प्यार करते थे वो जन्नत में चले न जाएं, वो जन्नत में न जाएं। अल्लाह फरमाएगा जितने तुम्हारे मुहिब्बीन हैं सबको लेके जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसलिए सिद्दीक अकबर से हम प्यार